نہیں ہے، اور اس کے باوجود آپ علم کے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے، سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ خالصتاً اللہ ہی کے لیے پڑھنا پڑھانا ہے۔ اور اس کے بارے میں جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث میں فرمایا کہ تعلم العلم فإن تعلیمہ للہ حسنہ، تعلمہ للہ حسنہ، کہ اللہ کے لیے اس علم کو حاصل کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ حسنۃ میں تنوین تعظیم کے لیے، کہ بہت بڑی نیکی ہے کہ کوئی انسان اللہ کے لیے علم جو ہے وہ حاصل کرے۔ اور دوسرا جملہ فرمایا وَدِرَاسَتُهُ تَسْبِيحٌ، کہ آپ جو علم کے پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، دراست کر رہے ہیں، یہ گویا یہ سمجھو کہ آپ مسلسل اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے، تسبیح بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب مولانا صاحب صبح جائے بیٹھتے ہیں، درس دیتے ہیں، آدھا گھنٹہ دیتے ہیں، جتنا بھی دیتے ہیں، یہ گویا یہ سمجھو کہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر یہ قرآن و حدیث پڑھانا، یہ تعلیم بتانا، یہ مسائل بتانا، یہ مسلسل گویا اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی تسبیح اور پاکی بھی بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وَدِرَاسَتُهُ تَسْبِيحٌ، اور پھر فرمایا وَالْبَحْثُ عَنْهُ جِهَادٌ، کہ علم کے بارے میں بحث کرنا، تفتیش کرنا، تحقیق کرنا۔ کوئی مسئلہ آپ کو نہیں آتا، آپ اس کے لیے چل کے جاتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، استاد یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ مسئلہ ہے میرا، اس کا ذرا حل کر دیں۔ یہ جو آپ اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، یا یہ کہ کسی دارفتہ میں جاتے ہیں مسئلے کی تحقیق کے لیے، تفتیش کے لیے، تو حضور ہمارے اس پر اللہ کے راستے کے جہاد کا ثواب ملتا ہے، اللہ کے راستے کا جہاد کا ثواب ملتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ صاف حدیث میں آتا ہے من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو آدمی صرف علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے کے جتنے فضائل آپ سنتے رہتے ہیں ہمارے تبلیغی بھائیوں سے، وہ سارے کے سارے فضائل آپ کو مل رہے ہوتے ہیں۔ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جب تک کہ واپس نہ آ جائے۔ صبح نماز کے لیے آپ آتے ہیں، اور آتے ہوئے نیت ہوتی ہے کہ سبق پڑھنا ہے میں نے، اور سبق پڑھنے کے بعد میں واپس، تو گویا یہ سمجھو کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو آپ کا مسجد میں گزرتا ہے، یہ اللہ کے راستے کے فضائل و مناقب آپ کو حاصل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی علم حاصل کرتا ہے، من طلب العلم، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ علم طلب کرنے سے، حاصل کرنے سے، لیحیی بہ الاسلام، تاکہ میں اس کے ذریعے سے اسلام کو اپنے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر، اپنی دکان کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر میں زندہ کر سکوں۔ حضور نے فرمایا جب ایسا آدمی جو علم حاصل کرنے میں لگا ہوتا ہے نا، تو بینہ و بین النبیین درجۃ واحدہ، قیامت کے دن اس کے اور انبیاء کے درمیان میں صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ گویا جنت کے اندر سب سے اعلیٰ ترین جنت اس آدمی کو ملے گی جو علم کے پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہے، جس کا مقصد صرف احیاء اسلام ہے، اسلام کو زندہ کر رہے ہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے۔ پیسہ کمانا مقصود نہیں، پیسہ کمانے کے لیے اور دنیا کے ذرائع بہت سارے ہیں، اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علم کے پہاڑ تھے، لیکن دنیاوی کی رائے سے فقر و فاقہ تھا۔ خود ایک دفعہ فرمانے لگے، ان کے اشعار ہیں، فرمائے لو ان بالحیل الغنائی لوجدتنی بنجوم افلاک السماء تعلقی لیکن من رزق الحجا حرم الغنا ضدان مفترقان ای تفرقی، کہ اگر ہیلوں سے، تدبیروں سے علم مال حاصل ہوتا نا، اور میں اپنی صلاحیتوں کو دنیا کمانے میں لگاتا، تو تم دیکھتے کہ میرے پاس اتنا مال ہے جتنا آسمان کے ستارے بھی نہیں ہیں۔ لو ان بالحیل الغناء لوجدتنی بنجوم السماء افلا، کہ آسمان کے جتنے ستارے اتنے جو ہے میرا علم، اتنا میرے پاس مال و دولت ہوتا۔ اور آگے بڑا بہترین جملہ فرمایا لیکن من رزق الحجا حرم الغنا، کہ جس کو اللہ پاک عقل سلیم عطا فرما دیتا ہے، صحیح سمجھ عطا فرما دیتا ہے، تو اللہ ہمیشہ اس کو روزی اس کے اندر تھوڑا سا کم رکھتا ہے اس کو، تاکہ وہ اپنے دین کے پڑھنے پڑھانے کے اندر یکسوئی سے لگا رہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس یا علم بھی ہے اور بال کے بھی بکھیرے پڑے ہوئے ہیں تو وہ علمی کام نہیں کر سکتا۔
بعض ہوتے ہیں نا علماء جوش میں ہوتے ہیں کہ چاہتے چلو جی ہم علم کو پڑھنا پڑھانا بھی کریں گے، ساتھ بڑے بڑے کاروبار بھی کریں گے، تو آہستہ آہستہ وہ منطق کا اصول ہے کہ نتیجہ ہمیشہ اخص و ارسل کے تابع ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ جو بالکل علم سے کٹ کے دنیا کے ہو کے رہ جاتے ہیں، پڑھنا پڑھانا ان کا بالکل موقوف ہو جاتا ہے یا برائے نام رہ جاتا ہے بس۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ پاک اتنا دے دے کہ بقدر کفاف اپنی ضروریات پوری کر سکے بس۔ تو علم کا طلب کر رہا، جتنی دیر آپ آ کے بیٹھتے ہیں علم کے مسائل سیکھتے ہیں، تو حدیث میں کیا فرمایا، والبحث عنہ جہاد، کہ یہ آپ کو اللہ کے راستے کی جہاد کا جو ہے ثواب ملتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی، وطلبہ عبادۃ، کہ علم کو طلب کرنا، علم کو طلب کرنا، علم کو حاصل کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ جو آپ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بیٹھ کے یہاں علم پڑھتے پڑھاتے ہیں نا، یہ سمجھے کہ وہ ایک انسان مسلسل نفل پڑھ رہا ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے، اور ایک آدمی جو علم کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں لگا ہوا ہے تو یہ پھر بھی اس سے افضل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی میں تشریف لائے، دیکھا دو حلقے لگے ہوئے ہیں، ایک جگہ بیٹھ کے کوئی لوگ ذکر و اذکار میں لگے ہیں، دعاؤں میں لگے ہیں، اور دوسری جگہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلاہما علی الخیر، یہ دونوں اچھے کام کر رہے ہیں، یہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں کہ ذکر تلاوت تسبیحات میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ جو علم کا حلقہ لگا ہوا ہے، یہ جو آپ کا حلقہ لگا ہوا ہے، آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں استاد جی کے پاس، فرمایا دونوں بہتر ہے۔ لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر علم والوں کے ساتھ بیٹھے اور فرمایا انما بعثت معلما، فرمایا کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، استاد بنا کر بھیجا ہے، سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے پڑھنے پڑھانے والوں کو ترجیح دی، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا دو آدمیوں کا، کہ ایک آدمی ہے جو پوری رات عبادت کرتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، اس کا معمول ہے کہ دن کو روزہ رکھنا اور رات کو عبادت کرنا، اور دوسرا وہ آدمی جو فرض نماز پڑھتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، اور باقی وقت پڑھنے پڑھانے میں لگا دیتا ہے۔ ایہما افضل، کہ یا رسول اللہ ان دونوں میں افضل کون ہے، بہتر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو علم کے پڑھنے پڑھانے کے اندر لگا ہوا ہے، صرف فرض نماز پڑھتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے اور آگے پڑھنے پڑھانے میں لگ جاتا ہے، اس کی فضیلت اس پوری رات عبادت کرنے والے، دن بھر روزہ رکھنے والے پر ایسی ہے کہ فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جیسے 14ویں رات کی چاند کی فضیلت ہوتی ہے باقی ستاروں پر، کہ 14ویں رات کا چاند ہو اس کے مقابلے میں ستارے نظر بھی نہیں آتے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، حضور نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار کے اوپر، ایک صوفی کے اوپر، ایک بزرگ کے اوپر جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں تلاوت میں لگا رہتا ہے، اس کے اوپر اس عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے حضور نے فرمایا میری فضیلت تم میں سے سب سے کم درجے کے مسلمان پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا سردار بنایا، اگر حضور افضل بھی کہہ دیتے نا کہ تم امتیوں میں جو سب سے افضل ہے، میں جتنا میری اس پر فضیلت تب بھی بہت بڑی فضیلت تھی، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ جو سب سے کم درجے کا ہے، سب سے ادنا درجے کا ہے، جتنی اس کے اوپر میری فضیلت ہے ایسے ہی اس عالم کی فضیلت فرمایا اس عابد کے اوپر ہے۔ تو وہ تعلیم ہو، اور فرمایا کہ اس کا سیکھنا، اس علم کو پڑھنا طلب کرنا عبادت، یہ بھی عبادت ہے۔ بلکہ مشکات میں لکھا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تدارس العلم ساعۃ واحدہ خیر من احیائہا، کہ رات کے ٹائم تھوڑا سا دیر بیٹھ کر علمی کام کر لینا، مطالعہ کر لینا، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ طلباء مدرسے میں ہوتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، مغرب بعد عشاء کے بعد کرتے ہیں، عالم نے صبح درس دینا ہے، پڑھانا ہے، رات کو مطالعہ کرے گا،
آپ سبق پڑھتے ہیں، آپ رات کو عشاء کے بعد موقع ملتے ہیں، آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے تکرار کر لیتے ہیں، یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صبح استاد جی کے پاس جانا ہے، سبق سنانا ہوگا. تو یہ جو تھوڑی دیر آپ کرتے ہیں نا عبادت، تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ ہے، فرماتے تدارس العلم ساعۃ واحدہ خیر من احیائها، کہ تھوڑی دیر علمی مذاکرہ کر لینا یہ پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے، پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے. اگر ایک آدمی آپ کے مقابلے میں عبادت میں لگا، پوری رات نفل پڑھتا رہا یکسوئی کے ساتھ، اور آپ نے 1 گھنٹہ بیٹھ کر علم کا پڑھنا پڑھانا مطالعہ کر لیا، یا آپ کی جو وقت ہے 1 گھنٹہ، یہ اس کی عبادت سے بہتر ہے. وَطَلَبُهُ عِبَادَةٌ، تو حضور نے ہمارے علم کا طلب کرنا یہ عبادت ہے. اور آگے فرمایا وَتَعْلِيمُهُ مَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ، علم کا پڑھانا ایسے لوگوں کو جو علم نہیں جانتے، یہ بھی صدقہ ہے. اور یہ کوئی شک نہیں، یہ جو استاد آپ کو قاری صاحب پڑھاتے ہیں، صبح بیٹھ کر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پڑھاتے ہیں، تو یہ نفلی روپے پیسے صدقہ کرنے سے بہتر ہے. جتنی دیر یہ پڑھا رہے ہیں نا، ایک آدمی یہاں باہر کھڑا ہو جائے اور ہزار کے نوٹ فقراء میں تقسیم کرتا رہے، اور پورا آدھا گھنٹہ وہ صدقہ کرتا رہے، پورا آدھا گھنٹہ وہ صدقہ کرتا رہے، اور یہ عالم جو بیٹھ کے پڑھا رہا ہے، فرمایا یہ بھی گویا صدقہ کر رہا ہے، بلکہ اس کا صدقہ افضل ہے، اس کا صدقہ افضل ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں، مشکات شریف کے اندر حدیث آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ الصمد، صحابہ سے پوچھا من اجود الناس، بتاؤ لوگوں میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ من اجود الناس. تو صحابہ کرام کی عادت تھی کہ جب حضور کچھ سوال کرتے تھے نا، تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ حضور کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں. تو اسے صحابہ آگے سب باتیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں کہ سب سے بڑا سخی کون ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بڑا سخی اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور اس کے بعد فرمایا اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں، حضور نے اپنے بارے میں فرمایا. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَأَجْوَدُهُم مِّن بَعْدِي رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَعَلَّمَهُ، ہمارے میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ انسان ہے، وہ عالم ہے کہ جس نے علم کو حاصل کیا، اور علم کو حاصل کرنے کے بعد وہ علم کے پھیلانے میں لگ گیا. یہ بھی سخاوت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ نوٹ دینا، پیسے دینا یہ سخاوت ہے، نہیں، یہ علم پڑھنا پڑھانا یہ سب سے بڑی سخاوت ہے، یہ سب سے بڑی سخاوت ہے، صدقہ ہے یہ. تو گویا ایک آدمی اگر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ علم پڑھاتا ہے، تو یہ سمجھو گویا وہ مسلسل لوگوں پر صدقہ خیرات کر رہا ہے، لوگوں پر مال کو جو ہے وہ لٹا رہا ہے. وَتَعْلِيمُهُ مَن لَّا يَعْلَمُ، کہ ایسے آدمی کو علم سکھانا جو علم نہیں جانتا، جس کو علم کا پتہ نہیں ہے، اس کو علم سکھا دینا، اس کو علم پڑھا دینا، فرمایا کہ یہ صدقہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَبَذْلُهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ، وَبَذْلُهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ، کہ جو اہل علم ہیں، اہل علم کے سامنے اپنے علم کو خرچ کرنا. کہ بعد کا کوئی عالم دین آ جاتا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے، وضاحت طلب کرنے کے لیے، فرمایا ایسے لوگوں کو پڑھانا یہ قربۃ، اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، کہ وہ انسان اللہ رب العزت کا انتہائی مقرب بن جاتا ہے. وَبَذْلُهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ. اور پھر آپ نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا وجہ یہ ہے کہ لِأَنَّهُ مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ. حضور نے فرمایا کہ یہ جو اتنے علم کے میں فضائل بیان کر رہا ہوں، یہ جو اتنے میں علم کے فضائل بیان کر رہا ہوں، کہ وہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ علم معالم الحلال والحرام، یہ حلال اور حرام پہچاننے کی چیز ہے. اس کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں حرام ہے، کیا کام جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کس چیز سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کس چیز سے نماز نہیں ٹوٹتی. یہ جو پتہ چلے گا یہ علم سے پتہ چلے گا.
تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک والد تھا، بڑا نیک آدمی تھا، تو اس کے 2 بیٹے تھے۔ والد کا جب انتقال ہوا تو اس نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ دیکھو بیٹا، میں نے جتنا ہو سکا اپنی طرف سے آپ کی تربیت کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم دین کا کام کرو۔ باپ کے انتقال کے بعد بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ ایک بیٹے نے کہا تو میں تو عبادت کروں گا، دوسرے نے کہا میں علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ چلا گیا علم حاصل کرنے کے لیے، اور یہ دوسرا جو تھا اس نے جنگل کے اندر ایک جگہ غار دیکھی، وہاں پہ رہ کے اپنی عبادت میں لگ گیا۔ وہی جنگل کے جو پھل مل جاتے، کچھ ہی مل جاتی، پتے مل جاتے، کھا لیتا، عبادت میں لگا رہتا۔ کچھ عرصے کے بعد، 1-2 سال کے بعد جو ہے واپس آیا وہ علم پڑھنے والا، تو اسے آ کے لوگوں سے پوچھا بھائی کے بارے میں۔ انہوں نے کہا وہ تو جب سے والد کا انتقال ہوا فلاں جنگل کے اندر عبادت میں لگا ہوا ہے، اس کے بعد بستی میں نہیں آیا۔ تو یہ گیا اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، دیکھا کہ بھائی جو ہے عبادت کر رہا ہے، لیکن اس کے گلے کے اندر کوئی مردار لٹکا ہوا ہے، چوہا یا ایسی کوئی چیز ہے وہ لٹکی ہوئی ہے۔ تو اسے جب سلام پھیرا، اس نے کہا بھائی کہ کیا حال چال ہے، ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا بھائی یہ گلے میں تم نے کیا لٹکا رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں جب نیا یہاں عبادت کرنے کے لیے آیا نا، تو یہ چوہا تھا، گلہری تھی، یہ مجھے تنگ کر رہی تھی، تو میں نے اس کو مار دیا۔ تو مارنے کے بعد میں دل نے کہا کہ دیکھو اللہ کی مخلوق تھی، تو نے ظلم کیا ہے، تو میں نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے کہ اپنے نفس کو سزا دوں، میں نے اس کو جو ہے نا گلے میں ڈال لیا۔ تو اس عالم نے آ کے سے کہا، بھائی نے کہا اللہ کے بندے، تو نے اپنے نفس کو سزا دی یا نہیں دی، لیکن تمہاری ایک عبادت بھی قبول نہیں ہوئی۔ اسے کہ گندے میں نجاست پھینکی ہوئی، کپڑے ناپاک ہیں، تو نماز کہاں سے ہوگی؟ جسم ناپاک ہے، نماز کہاں سے ہوگی؟ علم نہیں تھا، ٹھوکر کھا گیا۔ اسے تو حدیث میں آتا ہے نا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ حضور نے فرمایا کہ ایک فقیہ، ایک عالم شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے زیادہ باری ہے۔ 1000 عابد ہوں، عبادت کرنے والے ہوں، شیطان اس سے نہیں گھبراتا، ڈرتا نہیں ہے، اس کو کوئی خوف نہیں ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل ایک عالم ہوگا، شیطان اس سے گھبرائے گا، زیادہ نقصان ہوگا اس کا۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں میں مسجد کی طرف گیا، دیکھا ایک آدمی مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہے، تو میں نے اس سے جو ہے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو اور دروازے پہ کیوں کھڑے ہو؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ جی، صاف کہہ دیا اس نے کہ میں شیطان ہوں، یہ جو مسجد میں عبادت کر رہا ہے، میں دل کر رہا ہے کہ میں اس کی عبادت کو خراب کروں جا کر، لیکن یہ جو 7 آدمی سویا ہوا ہے نا، مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے کہا بڑی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی عبادت میں لگا ہے، اس سے تجھے کوئی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، اور ایک آدمی سویا ہوا ہے، غافل ہے، اور تو اس سے ڈر رہا ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو عبادت کر رہا ہے نا، یہ جاہل آدمی ہے، اس کو کوئی شریعت کا پتہ نہیں ہے، لیکن ساتھ جو سویا ہوا ہے یہ عالم دین ہے۔ تو مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر میں نے جا کے اس کی نماز کو خراب کرنے کی کوشش کی اور وہ عالم بیدار ہو گیا اور اس نے اس کو بتا دیا کہ بھائی آپ کی نماز کے اندر یہ غلطی ہے، اس کو آئندہ نہیں کرنا، اس سے تمہاری نماز خراب ہو جاتی ہے، تو میری ساری محنت بیکار چلی جائے گی، میری محنت رائے گاہ چلی جائے گی، بلکہ آئندہ کے لیے اس چیز سے وہ ہمیشہ کے لیے بچ جائے گا کہ عالم نے مجھے کہا تھا کہ اس سے نماز خراب ہو جاتی ہے، تو میری ساری محنت بھی ضائع ہو جائے گی، الٹا میرا نقصان ہو جائے گا۔ اس سے میں سوچوں کہ اندر جاؤں کہ نہ جاؤں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا، بالکل آتا ہے، صحیح آتا ہے، ہمارے نوم العالم خیر من عبادتی جاہل، کہ ایک عالم کا سو جانا سنت کے مطابق یہ جاہل کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو بہرحال حلال حرام، پاکی ناپاکی، نماز ہوئی نہیں ہوئی، یہ ساری باتیں جو معلوم ہوں گی وہ علم سے معلوم ہوں گی۔ اب آپ پڑھنا شروع کیا ماشاءاللہ تو آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کئی مسائل ایسے ہیں کہ جس کے اندر پہلے آپ نے کچھ اور سن رکھا تھا، اب حقیقت کچھ اور سامنے آتی ہے۔ پہلے کچھ اور سنا ہوا تھا کہ یہ بات کرنے سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں، اب پتہ چلا کہ اس سے ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ فلاں چیز کے بارے میں سنا تھا کچھ نہیں ہوتا، اب پتہ چلا کہ اس سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب اکثر لوگوں کو بات کر دیکھتا ہوں نا میں، نماز پڑھے ہوتے ہو بالکل بند، ووٹ بھی بند، ہل نہیں ہوتے، حالانکہ فقہا نے صاف لکھا ہے کہ قرات کرنا، تکلم کرنا، بولنا یہ زبان کا فعل ہے، دل کا فعل نہیں ہے۔ اگر ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، اس کے ہونٹ بھی نہیں ہل رہے، اس کی نماز نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کم از کم
نماز کے ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ تصحیح الحروف ہو، اس کے حروف صحیح طریقے سے ادا ہوں۔ اگرچہ بات تو لکھا ہے کہ کم از کم ادنا مخافت یہ ہے کہ خود انسان سن لے کہ میں کیا بول رہا ہوں، لیکن اس سے جو کم درجے کا ہے فتویٰ وہ یہ ہے کہ چلو اگر سنائی نہیں بھی دے رہا لیکن حروف اس کے صحیح ادا ہو رہے ہیں، زبان اس کی حرکت کر رہی ہے، ہولڈ اس کی حرکت کر رہے ہیں، پھر اس کی نماز ہوگی۔ کئی لوگ جو نماز علماء کے پاس بیٹھتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، تب وہ نماز پڑھے ہوتے ہیں بالکل ہولڈ بند، خاموشی سے رکوع سجدہ کر رہے ہیں، وہ نماز نہیں ہو رہی۔ ایک آدمی کو دیکھا، اس سے کہا کہ اللہ بنے تو نماز ایسے پڑھا ہے، ہولڈ بھی تمہارے نہیں ہل رہے، کہتا ہے میں دل میں کر رہا ہوں۔ میں نے کہا قرات کرنا یہ دل کا کام نہیں ہے، یہ زبان کا کام ہے۔ قرات کا تعلق زبان سے ہے، دل سے نہیں ہے۔ دل میں جو ہوتا ہے وہ تصور ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، تو خیال سے نماز نہیں ہوتی، خیال سے نماز نہیں ہوتی۔ تو لِأَنَّهُمْ عَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، انہوں نے فرمایا کہ اس علم سے تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز ہے وہ حرام ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَبِيَانُ سَبِيلِ الْجَنَّةِ، کہ یہ علم جو ہے یہ جنت کے راستے کو بیان کرنے والا ہے، کا راستہ معلوم ہو رہا ہے۔ وَبِيَانُ سَبِيلِ الْجَنَّةِ وَالْمُونِسُ فِي الْوَحْشَةِ، اور ہمارے علم اگر ہوگا آپ کے اندر تو تنہائی کے اندر، وحشت کے اندر انسان کا یہ غمخوار ہوگا، انیس ہوگا، یہ آپ کو مانوس کرنے والا ہوگا۔ وَالْمُونِسُ فِي الْوَحْشَةِ، کہ انسان کو انس دلانے والا ہوگا۔ ایک آدمی اگر علم سے واقف نہیں ہے نا، اور وہ انسان جو ہے تنہائی میں وحشت محسوس کرتا ہے، تنگی محسوس کرتا ہے، لیکن اگر آپ کے سینے کے اندر علم ہوگا نا، آپ اکیلے بھی بیٹھے ہوں گے، کسی تنہائی کوٹری کے اندر بھی ہوں گے، کوئی تنگی آپ کے دل کے اندر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علمی مسائل جو آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جائیں گے، وہ قرآن کی آیتیں، وہ حدیثیں آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جائیں گی، وہ گویا آپ سے کلام کرنے والی ہوگی، آپ سے بات کرنے والی ہوگی۔ وَالْمُونِسُ فِي الْوَحْشَةِ وَالْمُحَدِّثُ فِي الْغَفْلَةِ خلوتی، اور پھر فرمایا کہ انسان خلوت کے اندر ہے تو یہ علم اس سے کلام کرے گا، اس سے گفتگو کرے گا، اس سے بات کرے گا۔ وَالْجَلِيسُ فِي الْوَحْدَةِ، اور اگر انسان اکیلا ہے تو یہ علم اس کا ہم نشین بن جائے گا، علم اس کا ساتھی بن جائے گا۔ وَالصَّاحِبُ فِي الْغُرْبَةِ، اور اگر کوئی انسان علم کے پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہے، وہ اگر کسی سفر کے اندر بھی جائے گا، اجنبی ملک کے اندر بھی جائے گا، تو وہ علم اس کا ساتھی بنے گا، وہاں علم کی بنا پر لوگ اس کی عزت کریں گے۔ عقیدہ ہماری تو خیر کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہم جیسے اپنی مثال میں اسی دیتا ہوں کہ میں بھی آپ کی طرح ایک طالب علم ہوں۔ بعد کسی ایسے علاقے میں جاتا ہوں جہاں میں سمجھتا ہوں کوئی بھی نہیں، اچانک کوئی نہ کوئی سامنے ہے، استاد جی میں نے فلاں سے فلاں کتاب پڑھی تھی، اور وہ ایسے وہ عزت کرتا ہے جیسے انسان اپنے سگے باپ کی بھی عزت نہیں کرتا۔ ایک جگہ ایسی جگہ جہاں میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، سعودیہ میں گیا عمرے کے لیے، تو وہاں پہ ایک جگہ پر گیا میں، تو ایک آیا، اس نے کہا جی مجھے آپ نے بچانا، میں کہ نہیں یار میں نہیں بچانا، کہتی میں آپ کے پاس گلستان کالونی میں، میں نے گلستان بستان کتاب پڑھی تھی آپ سے، اس زمانے کے نا سے 20-30 سال پہلے پڑھی تھی میں نے، اور پھر اس کے بعد جتنے دن میں وہاں رہا میرے ساتھ ساتھ خدمت کیا لگے، میں نے کئی دفعہ کہا، میں نے کہا آپ جس کام سے آئیں اس کام میں لگے، میری چکر میں نہ پڑیں، لیکن کہتے نہیں استاد جی آپ کے ساتھ ساتھ میں چلوں گا۔ تو اس وقت یہ حدیث ذہن میں آئی کہ وَالصَّاحِبُ فِي الْغُرْبَةِ، کہ اجنبی ملک کے اندر بھی یہ علم کی خدمت کرو گے، علم کے پڑھنے پڑھانے کے ساتھ تعلق ہوگا تو یہ آپ کا صاحب بنے گا، ساتھی بنے گا آپ کا، یہ علم آپ کا ساتھی ہوگا۔ وَالصَّاحِبُ فِي الْغُرْبَةِ، اور اس کے بعد فرمایا وَالدَّلِيلُ عَلَى السَّرَّاءِ، کہ یہ علم دلیل ہوگا۔ دو لفظ ہیں یہاں پر، سرا کا بھی آتا ہے اور دین کا بھی آتا ہے۔ وَالدَّلِيلُ عَلَى الدِّينِ، کہ دین کے اوپر دلیل ہوگا، یا یہ فرمایا سرا کہ تمہارے رازوں کے اوپر یہ دلیل بنے گا۔ کیا مطلب کہ علم کی وجہ سے بہت سارے راز تمہارے اوپر کھلیں گے۔ اور ایک سرا کا ترجمہ کیا جاتا ہے خوشحالی، کہ خوشحالی کے اوپر تمہاری رہنمائی کرے گا۔ وَالْمُعِينُ عَلَى الضَّرَّاءِ، اور تمہاری تنگ دستی کے وقت میں، فقر و فاقہ تنگ دستی کے وقت میں یہ علم تمہارا مددگار ثابت ہوگا۔ وَالزَّيْنُ عِنْدَ الْأَخْلَاقِ، اگر آپ کے دوست ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، آپ کے اندر علم ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے، مسائل کو آپ جانتے ہیں، تو آپ کے دوستوں کے نزدیک آپ کی زینت ہوگی، آپ کی عزت ہوگی،
وہ بھی کہیں گے کہ ہاں اس مولوی صاحب کو، اس صوفی صاحب کو، اس تبلیغی بھائی کو علم کی باتیں پتہ ہے۔ وَالزَّيْنُ عِنْدَ الْأَخِلَّةِ، کہ اپنے دوستوں کے ہاں یہ علم اس کو زینت دینے والا ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَالصَّلَاحُ عَلَى الْأَعْدَاءِ، کہ یہ علم دشمنوں کے خلاف آپ کا اسلحہ ہوگا، علم دشمنوں کے خلاف آپ کا اسلحہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا بالعلم یبلغ العبد منازل الاخیار، کہ علم کی وجہ سے انسان بڑے بڑے نیک اور متقی لوگوں کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ کوئی انسان کتنا ہی متقی پرہیزگار نیکوکار عبادت گزار ہو، عالم کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن ایک عالم علم کی وجہ سے، علم کی خدمت کی وجہ سے، پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے ان اخیار، ان نیک، ان متقی لوگوں کے درجے کو پہنچ جائے گا۔ یبلغ العبد منازل الاخیار وفی الدرجات العلی، اور جنت کے سب سے بڑے بڑے درجات کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ہوگا نا کہ اللہ پاک اعلان کریں گے یا معاشر الفقہاء، کیا فقہا کی جماعت، انی لم اضع فیکم لیعذبکم، میں نے جو تمہیں علم دیا تھا وہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہیں جہنم کا عذاب بھی دوں۔ لوگ اپنے نامہ اعمال، اپنی زندگی کا حساب و کتاب دیں گے، تم سارے کے سارے جنت میں چلے جاؤ۔ اور ایک روایت میں صاف تصریح ہے کہ ان اللہ یبعث العباد، کہ اللہ پاک قیامت کے دن ہوگا بندوں کو اٹھائے گا، ثم یمیز العلماء، پھر اللہ پاک ان میں سے علماء کو الگ کرے گا، ان علماء کو الگ کرے گا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک فرمائے گا کہ باقی لوگ تو حساب و کتاب دیں گے، تم ایسا کرو تم جنت پہ چلے جاؤ۔ تو علم کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ بندہ بڑے بڑے نیک متقی پرہیزگار ان لوگوں کے درجے کو جو ہے پہنچ جاتا ہے، وہ درجات العلا، اور جنت کے بلند درجات کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ومجالسۃ الامراء فی الدنیا، کہ علم اگر ہوگا اللہ کے لیے ہوگا تو بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے حکمرانوں کے ہاں بھی اس کی عزت ہوگی، مرتبہ ہوگا، اور وہ بھی اس کو بلانے کے اندر فخر محسوس کریں گے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر چاہے کوئی انسان کتنا ہی مالدار ہو نا، اگر اس کو پتہ ہے کہ فلاں مسجد کا مولوی صاحب ہے یا ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں، اگر آپ چلے جاتے ہیں تو اٹھ کے آپ کی عزت کرتا ہے، کہ جی ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں، یہ میرے استاد ہیں، اسی ان کو پاس۔ اب محترم جمیل صاحب مدہ فیوز ہو فرمانے لگے کہ ادوا مشرف نے مجھے بلایا، حالانکہ آپ جانتے ہیں مشرف تھا، متکبر قسم کا تھا، علماء سے ویسے بھی اس کو بغض تھا، نفرت تھی اس کو۔ تو کہتے ہیں میں جب جا کے ملا تو اس کو جب پتہ چلا نا کہ یہ ڈاکٹری پڑھ رہے تھے اور ڈاکٹری کے آخری سال میں تھے، اس سال تبلیغ میں وقت لگانے کے بعد چھوڑ چھاڑ کے ریاض میں جا کے پڑھنا شروع کر دیا، تو مجھے کہنے لگا کہ مشرف کے مولانا آپ نے جو ڈاکٹری کو کیوں چھوڑ دیا؟ اگر آپ ڈاکٹری پہ محنت کرتے تو اس وقت بہت بڑے آپ ڈاکٹر ہوتے۔ تو وہ تعلیمی صاحب کہتے ہیں میں نے ہنس کے کہا کہ اگر میں بہت بڑا ڈاکٹر بھی بن جاتا تو آج آپ مجھے بلاتے ہیں، یہاں پر اتنی عزت دیتے مجھے؟ آپ جو مجھے عزت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، بلکہ غالباً اس سے خود مشرف نے کوئی چیز اٹھا کے مولانا کے احتراماً مولانا کے منہ میں ڈالی تھی، عزت و احترام کے طور پر لقمہ ڈالا تھا۔ تو کہا کہ اتنی عزت آپ نے کبھی کسی کو دی ہے؟ جو عزت آپ دے رہے ہیں اسی علم کی وجہ سے دے رہے ہیں نا۔ اگر میں ڈاکٹر ہوتا تو مجھ سے بڑے بڑے ڈاکٹر پاکستان میں موجود ہیں، کبھی آپ سے بات کرنے کو وہ ترستے رہتے ہیں، ٹائم لیتے رہتے ہیں، آپ ان کو ٹائم نہیں دیتے۔ اور مجھے جو آپ نے بلایا ہے تو اسی قرآن و حدیث کے علم کی وجہ سے بلایا ہے۔ اور سچ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ مجالسۃ الامراء فی الدنیا، کہ دنیا کے اندر علم ہوگا، تقوی ہوگا تو آپ کو بڑے بڑے عمراء، مالدار اپنے پاس بٹھاتے ہوئے عزت محسوس کریں گے۔ ومرافقۃ الابرار فی الآخرہ، دنیا کے اندر تو یہ ہوگا، اور ہمارے آخرت کے اندر نیکوکار لوگوں کے ساتھ، انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ اس کی رفاقت ہوگی، جنت میں ان کا رفیق ہوگا، ان کا ساتھی ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التفکر فیہ یعدل الصیام، بس یہ حدیث کا ترجمہ کر کے ختم کر رہا ہوں میں۔ حضور نے فرمایا التفکر فیہ، کہ علم کے اندر غور فکر کرنا، کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے سبق کے اندر غور کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی،
یہ جو تھوڑی دیر بیٹھے آپ نے تفکر کیا نا تو حضور نے فرمایا یعدل الصیام، یہ پورا دن روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ علم کے اندر غور و فکر کر رہا ہے، یعدل الصیام، روزے کے برابر ثواب ہے۔ ومذاکرتہ تعدل القیام، اور علم کا مذاکرہ تکرار کرنا، کہ جب استاد جی پڑھا کے فارغ کرتے ہیں آپ کو، آپ آپس میں تھوڑی دیر بیٹھ کے آپس میں تکرار کرتے ہیں، بات کو سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ جو آپ مذاکرہ کرتے ہیں نا تھوڑی دیر بیٹھ کر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعدل القیامہ، یہ قیام یعنی پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کرنا اس کے برابر ہے، اس کے برابر ہے۔ اور پھر اس کے بعد بالعلمی توصل الارحام، کہ علم کی وجہ سے انسان اپنے رحم کو، رشتہ داریوں کو جوڑے گا، رشتے تعلق ناتوں کا انسان احترام جو کرے گا وہ علم کی بنیاد پہ کرے گا۔ اس کو پتہ ہوگا کہ میرا علم ہے تو میرا علم کی وجہ سے وہ انسان کیا کرے گا، آپس رشتہ داریوں کو، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، وہ انسان جانے گا۔ ایک شخص دنیا کا تعلیم یافتہ تھا، اس کی شادی ایک نیک خاتون سے ہوگی، اس کا بچہ پیدا ہوا تو اس نے اپنے حامد سے کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ ہمارا بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کو قرآن کا حافظ بناؤں گی، عالم بناؤں گی۔ اسے کہا تیرا دماغ خراب ہے، مسجد کے ٹکڑے کھائے گا، مولوی بنے گا، میں تو نہیں پڑھاتا، میں تو اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا۔ چپ ہوگی، خاموش ہوگی۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، جب ہوشیار ہوا اسے پھر خامد سے کہا، اس نے کہا نہیں تیری بات میں نہیں مانتا، میں اس کو انجینئر بناؤں گا۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، اس کو بھی میاں بیوی کے درمیان تکرار ہوا، تو اس نے کہا کہ نہیں میں اس کو بزنس مین بناؤں گا، پڑھاؤں گا۔ مالدار آدمی تھا، صاحب حیثیت آدمی تھا۔ چوتھا بیٹا پیدا ہوا تو عورت نے کہا کہ دیکھو 3 بیٹوں کے بارے میں تم نے اپنی منمانی کی ہے، اپنی بات منوائی، وہ چپ ہو گئی۔ آخر میں بھی ماں ہوں، میرا بھی حق بنتا ہے کم از کم ایک بیٹا تو مجھے دے دو کہ یہ قرآن و حدیث پڑھ لے۔ کیا میرا اتنا حق بھی نہیں ہے کہ 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا مجھے دے دو؟ اس نے کہا چلو تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن یاد رکھو اس کا مستقبل جو تباہ کر رہی ہوں اس کی ذمہ دار تم ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں ذمہ دار ہوں اس کی۔ خلاصہ یہ کہ اس نے بیٹوں کو پڑھایا، مالدار آدمی تھا، امریکہ میں اس کے بیٹے پڑھ کے آئے، انجینئر ڈاکٹر بن کے آئے، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہو گئے۔ ادھر سے یہ مدرسے میں پڑھتا رہا، حفظ کیا، قرآن و حدیث پڑھا، پھر اس کے بعد عالم فاضل بن کر آ گیا۔ وہ قریب ہی ایک مسجد تھی، وہاں اسے امامت شروع کر دی۔ ظاہر مولوی امامت ہی کرے گا اور کیا کرے گا۔ تو اکثر جو ہے باپ جو ہے نا اس بیٹے کو دیکھ کر بیوی سے لڑ پڑتا کہ دیکھا نا میرے پہلے بیٹے کتنے اچھے عالم ہیں، بڑی بڑی کوٹیاں ہیں، عہدے ہیں، ان کے پاس مال ہے، اور ایک فقیر ہے، یہ مسجد کی تنخواہ پہ اس کا گزارا ہوتا ہے، تو نے اس کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ میاں بیوی کو تانے مارتا رہتا۔ تو ایک دن بیوی بولی، اس نے کہا چلو آج امتحان نہ لے بچوں کا۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ تم بچوں کے آنے سے پہلے جو ہے نا میں اپنے بال بکھے کے کپڑے شپڑے پھاڑ کے بیٹھ جاؤں گی اور بچوں سے کہوں گی کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے، اور تم جو ہے کمرے کے اندر چھپ کے سننا، گفتگو صرف، بولنا کچھ نہیں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے ایسے ہی کرتے ہیں۔ اب شام کے ٹائم جب بچوں کے آنے کا ٹائم ہوا تو عورت ایسی ہی ہے، اسے جیسے وہ کرتے ہیں نشان لگا لیے کہ جیسے مکے مارے ہیں، یہ کیا، کپڑے پھاڑے ہیں، بال بکھیرے ہوئے۔ بیٹا آیا، ڈاکٹر آیا، اس نے کہا ماں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ تمہارے باپ نے دیکھو نا مجھے بڑھاپے کی حالت میں مارا ہے، میری یہ حالت کر دی ہے ماں مار کے۔ تو اس نے غصے سے کہا اچھا اس بڈھے کی یہ حیثیت ہے کہ شرم نہیں آئی اس کو بڈھی پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ میں اس کا ایسا علاج کروں گا نا ساری زندگی یاد رکھے گا یہ۔ اور یہ کیا کہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا آیا، اس نے بھی کہا اچھا باپ نے مارا ہے، میں اس کے ٹانگیں توڑ دوں گا، اس کو شرم نہیں آئی اس نے تمہارے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے۔ تیسرا بیٹا آیا، اس نے بھی باپ کو گالیاں برا بلا کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد جب عالم آیا تو اس نے آ کے دیکھا، اس نے کہا اماں کیا ہوا، کیوں پریشان بیٹھی ہے؟ اس نے کہا تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ تو اس عالم نے بیٹھ گیا، اس نے کہا اماں دیکھو بات سنو، شریعت کا بہت بڑا حق ہوتا ہے خاوند کے، شریعت خاوند کا حق بہت زیادہ بتایا ہے۔ اس نے خاوند کے جو حقوق تھے بیان تھے، فضائل تھے بیان کیے۔ وہ کہا کہ دیکھو اسی والد نے اتنا عرصہ آپ کو خدمت کی ہے، آپ کی ہر سہولت کا لحاظ کیا ہے، آخر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، پتہ بڑھاپے کے اندر انسان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، غصہ آ گیا ہوگا، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا ہوگا، تو آپ اللہ کے لیے ان کو معاف کر دیں۔
والد صاحب کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، جو آپ کو وہ تکلیف ہوئی آپ میرے والد کو معاف کر دیں، باقی جو ہے ان سے غلطی ہوئی ہے، لیکن انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، آپ اس کو اب باپ سن رہا تھا، تھوڑی دیر بعد باپ سے برداشت ہوا، بھاگتا ہوا آیا، اس بیٹے کو سینے سے لگایا، چوما، وہ کہا کہ واقعتاً میری بیوی کا فیصلہ صحیح تھا، کہ باقی بیٹے تو میری ٹانگیں توڑنے پہ تیار ہو گئے تھے، مجھے سبق سکھانے پہ تیار ہو گئے تھے، اور یہ بیٹا، حالانکہ میں نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی، کبھی اس کو عزت بھی نہیں تھی اس سے مقابلے کے اندر، لیکن شریعت کا علم تھا، اس کو پتہ تھا ایک باپ کا کیا حق ہوتا ہے، ایک ماں کا کیا حق ہوتا ہے، ایک خاوند کا کیا حق ہوتا ہے، ایک بیوی کے کیا فرائض ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ واقعی تو میری بیوی کا فیصلہ صحیح تھا، باقی جو سارے بیکار چلے گئے، اس لیے کہ ان کی دولت سے مجھے کیا فائدہ، اللہ نے مجھے پہلے بھی دولت دے رکھی ہے، اگر عزت کی ہے تو میری تم نے کی ہے، باقی بیٹے تو میرے نکمے گئے، واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صحیح ہے کہ بالعلم توصل الارحام، کہ علم ہوگا تو انسان رشتہ داری کو، رشتے کو، ہر ایک کو اس کا حق ادا کرے گا۔ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق یہ معاملہ کرے گا۔ وتفصل الاحکام، اور پھر حضور نے ہمارے علم کے ذریعے سے ہی احکامات کی جو ہے وہ تفصیل ہوتی ہے۔ یرفع اللہ بہ اقواما، اللہ پاک اس علم کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلند مرتبہ کر دیتے ہیں، علم کے ذریعے سے اٹھا دیتے ہیں۔ وہ تو حدیث میں بھی آتے ہیں نا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ پاک بہت سے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو پست اور ذلیل کر دیتا ہے اس قرآن کے ساتھ تعلق توڑنے کی وجہ سے۔ اس سے تو اقبال مرحوم نے کہا تھا نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ وہ صحابہ کی اور اکابر کی جو عزت تھی وہ کس وجہ سے تھی، قرآن کی وجہ سے تھی، اور تم جو آج ذلیل و مسلمان، ذلیل و رسوا ہو رہے، یہ قرآن چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن کے تارک ہونے کی وجہ سے۔ تو حضور نے فرمایا اس علم کے ذریعے سے اللہ پاک بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے، فَيَجْعَلُهُمْ فِي الْخَيْرِ قَادَةً، اور اللہ تعالیٰ اس علم کی وجہ سے خیر کے، نیکی کے کاموں کے اندر ان کو قائد بنا دیتا ہے، رہنمائی کرنے والا بنا دیتا ہے، وسعادتاً، اور سردار بنا دیتا ہے، وہداتاً، اور اس کو ہدایت رہنمائی کرنے والا بنا دیتا ہے۔ یقتدی بہم عدلۃ فی الخیر، لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، قوموں کے لیڈر ان علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں کہ اس قوم کی بلائی اور خیریت کس کام کے اندر ہے، اس کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں۔ تقتص آثارہم، اور ان کے نشانات قدم پر لوگ چلنے کو اپنے لیے اعزاز و فخر سمجھتے ہیں۔ اور فرمایا وبہ، اور اسی علم کے ساتھ یطاع عز وجل، اللہ رب العزت کی اطاعت کی جا سکتی ہے۔ علم ہوگا تو آپ صحیح طریقے سے عبادت کر سکیں گے، وبہ یعبد، اور اسی علم کے ذریعے سے اللہ کی صحیح معنی کے اندر عبادت ہو سکتی ہے، وبہ یوحد، اور اسی علم کے ذریعے سے انسان توحید کے اوپر بھی قائم رہ سکتا ہے۔ علم نہیں ہوگا انسان در بدر کے ٹھوکریں کھائے گا، کبھی ایک مزار پر، کبھی کسی قبر کے سامنے سجدہ کرے گا، کیوں؟ اس سے کہ علم نہیں، یہ جہالت ہے۔ علم ہوگا کہ ساری حاجتیں پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو توحید بھی انسان کو آئے گی، تو علم سے آئے گی۔ ولیمجد، اور جو ہمارے بزرگی جو انسان کو ملے گی تو وہ بھی علم کے ذریعے سے ملے گی، وَبِهِ يَتَوَرَّى، اور اسی علم کے ذریعے سے انسان متقی اور پرہیزگار بنے گا، وَبِهِ يَعْرِفُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ، اور اسی علم کے ذریعے سے انسان حلال اور حرام کو پہچانے گا، وَهُوَ إِمَامٌ، اور اسی علم کی وجہ سے یہ علم جو ہوگا یہ انسان کو امام و مقتدا بنا دے گا۔ والعمل تابعہ، ہمارا علم یہ امام ہے اور عمل اس کے تابع ہوتا ہے، عمل اس کا مقتدی ہوتا ہے، اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ علم آئے گا تو اس کے بعد آپ کے اندر عمل بھی آئے گا۔ یلہمہ السعداء، اللہ پاک یہ علم انہی لوگوں کو دیتے ہیں، السعداء، حضور ہمارے جو سعادت مند ہوتے ہیں، نیک بخت ہوتے ہیں، سعادت والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو علم دیتا ہے۔ وَيُحْرِمُهُ اشقیاء، اور جو بدبخت ہوتے ہیں اللہ ان کو علم دین سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے دے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی وسلم بارک علی محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک
اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. اللهم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے جو علمی باتوں کے متعلق قرآن و حدیث کے متعلق جو باتیں کہی گی سنی گی اللہ ان سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ حضرت مولانا صاحب جو ان حضرات کو تعلیم بالغاں کے نام سے علم پڑھا رہے ہیں اللہ ان کے پڑھانے کے اندر اور ان حضرات کے پڑھنے کے اندر برکتیں عطا فرما. اللہ اس علم کو اپنے تک محدود رکھنے کے بجائے ان ساتھیوں کو توفیق دے کہ یہی پڑھی ہوئی باتیں اپنے گھروں میں جا کر بھی مذاکرے کے طور پہ سنائیں, اپنے دوست احباب کو بھی لے کر آئیں اس علمی حلقے کے اندر. یا اللہ ہم نے اکابر سے سنا ہے, بڑوں سے سنا ہے, بلکہ فتاوی شامیہ کے اندر یہ فتوی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ علم کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ 24 گھنٹے انسان علم کے لیے فارغ کرے گا تو تب ہی طالب علم بنے گا, بلکہ اگر ہفتے میں 1-2 دن بھی جا کر علم کی بات کو سیکھ لیتا ہے تو وہ بھی طالب علموں کے زمرے میں آ جائے گا. اللہ یہ حضرات ہیں, اپنی کاروباری مصروفیات بھی ہیں, دوسری مشغولیات بھی ہیں, اس کے باوجود 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جو بیٹھ کے علم پڑھتے ہیں اللہ ان طلباء کے فضائل و مناقب ان حضرات کو بھی عطا فرما دے. اللہ ان کے کاروبار کے اندر برکتیں عطا فرما دے. اس علم کی وجہ سے اللہ ان کے ہم سب کے گھروں کے اندر ہر قسم کی رحمتیں برکتیں نازل فرما, ہر قسم کے شر سے آفات سے بلیات سے حفاظت فرما. کرونا کی بیماری سے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حفاظت فرما. جو لوگ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں بالخصوص محتاج میر صاحب اس بیماری میں مبتلا ہیں اللہ ان کو بھی, اور اس کے علاوہ جتنے بھی اکابر آزاد ہیں جو لوگ ہیں مبتلا ہیں مسلمان اللہ سب کو شفا عطا فرما. جتنے ہمارے اکابر انتقال کر چکے ہیں اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. جب تک ہماری زندگی ہے اللہ موت تک ہمیں طالب علم رہنے کی توفیق عطا فرما, علم کے پڑھنے پڑھانے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. انت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا رحمن.